لانگڑے لنگڑے للے قرآن کے لیے اور ساری آل اولاد انگریز کے لیے. اور پھر دکانوں میں، بیٹھکوں میں، ہوٹلوں میں، کھیتوں پہ، گاڑیوں میں، موٹروں میں ایک بیٹھ کر کے عموماً بکواس کی عادت ہو گئی. اور مولویوں نے بیڑا غرق کر دیا. یہ ہوائی جہاز اغوا کر کے جو لے گئے تھے یہ مولانا تھے. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. جناب صدر محترم، معزز سامعین، محترم حاضرین، عربی مدرسے کی طرف سے تبلیغی اصلاحی جلسہ منعقد کیا گیا. میں بھی جمعرات کو عموماً جلسوں پہ نہیں جایا کرتا چونکہ پابندی سے جمعہ پڑھاتا ہوں، اور اب وہ جوانی والی بات بھی نہیں رہی. پھر مسلسل سفر، جگراتا، پریشانی. پھر اسٹیج پر میرا نمبر کبھی 1 بجے کبھی 12 بجے، جس دن 12 بجے مل جائے تو میں 2 نفل پڑھا کرتا ہوں. اب وہ بات کہاں رہی؟ بہادر شاہ نے بڑی عجیب بات کہی. کہتا کہ پس مرگ میرے مزار پر جو دیا کسی نے جلا دیا، پس مرگ میرے مزار پر جو دیا کسی نے جلا دیا، اسے آہ دامن باد نے سر شامی سے بجھا دیا. حالات بالکل دگرگوں ہیں. ہر نئی صبح اپنا رنگ نیا لاتی ہے، ہر شام اپنا روپ الگ دھارتی ہے. ہم نے اپنی زندگیوں کے بارے میں کبھی سوچا تک نہیں. ذمہ دار فصل کو سنبھالتا ہے، کاروباری اپنے کاروبار اور دکان کو سنبھالتا ہے، ملازم بھی اپنی تنخواہ کا حساب کرتا ہے، مزدور بھی اپنی دیہڑیوں کا حساب کرتا ہے. اگر نہیں کرتے تو میں اور آپ زندگی کا کبھی حساب نہیں کرتے کہ سفید داڑھی ہو گئی، ہم نے کمایا کیا؟ اتنی راتیں بیت چکی، اتنے دن بیت چکے، یہ عمر کا اتنا معقول حصہ گزر چکا ہوں، میں نے کمایا کیا؟ حضرت سری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بزرگ کو دیکھا، وہ خشک ستو پھانک کر اوپر سے پانی پی لیا. تو میں نے عرض کیا حضرت جی پانی میں گھول کر کے بھی نہیں پیا؟ تو فرمانے لگے بیٹا میرا یہ عمل 40 سال سے جاری ہے، 40 سال گزر گئے خشک ستو پھانک کر پانی پی لیتا ہوں. تو پوچھا حضرت کیوں؟ فرمایا میں نے روٹی کھانے میں، چبا کر کھانے میں اور ستو پھانکنے میں حساب کیا. جتنی دیر میں آدمی روٹی چبا کر کھاتا ہے، مزے لے لے کر کے کھاتا ہے، اتنی دیر میں آدمی 170 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے. اور پیٹ بھرنے کے لیے اتنا بڑا خسارہ کون اٹھائے؟ یہ تھے وہ لوگ جو اپنی زندگی کا حساب کرتے تھے. شاہجہاں پور میں ایک بزرگ تھے جنہوں نے ساری عمر ایک چھوٹے سے کھٹولے پہ سو کے گزار دی. مریدین نے کہا حضرت بڑی چارپائی لا دیں، اس پہ پیر پھیلا کے سویا کرو. تو رو دیا اور فرمانے لگے ارے باولو یہ دنیا پیر پھیلانے کی جگہ کہاں ہے؟ اگر نجات ہو گئی تو جنت میں پیر پھیلاؤں گا. شاہ عبد القدوس گنگوہی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ،
गुजरते गुजरते एक पखाने का ढेर लगा हुआ था, वहीं खड़े हो गए। मुरीदीन ने नाक पे कपड़ा रखा हुआ और सोचने लगे आज हजरत को क्या हुआ, कहां खड़े हो गए। फरमाने लगे ये ढेर तुम्हें एक सबक दे रहा है। हमने कहा ये तो नई बात सुनी, गंदगी सबक देने लग गई, क्या सबक। फरमाने लगे ये सबक दे रहा है कि कल मैं मिठाई की सूरत में रखा था, जो देखता था मुंह में पानी आ जाता था, फल फ्रूट की सूरत में था, गल्ले और अनाज की शक्ल में था, हजारों किस्म की शक्ल में था। ए इंसान, एक रात तेरी सोहबत में गुजारी, मेरा ये हाल हो गया है। ये थे वो लोग जो अपनी जिंदगियों का हिसाब किया करते थे। और हमने आज तक शुक्र अदा नहीं किया कि अल्लाह ताला का हम पर कितना बड़ा करम हुआ कि उसने हमें इंसान बनाया। क्योंकि दोस्तों अल्लाह मियाँ इस पे कादिर था कि नहीं हमें गधे बना देता है। ये सारी रेड़ियां हमको घसीटनी पड़ती और डंडे खाते वो अलग। कुत्ता बना देता तो हम उसका क्या बिगाड़ लेते, खंजीर बना देता तो हम उसका क्या बिगाड़ लेते। उसने इंसान बनाया और फिर उससे बड़ा कर्म यह किया कि हमको मुसलमान बनाया। अगर हम सिख के घर में पैदा हो जाते तो न कलमा मिलता, न ईमान मिलता, न कुरान मिलता, न मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलते। चूड़े चमारों के घर में पैदा कर देता, यहूदियों ईसाइयों के घर में पैदा कर देता तो हम लोग मुसलमान नहीं बन सकते थे, काफिर बन के मरते। और उसने हमें मदनी सल्लम का उम्मती बनाया। अगर वो चाहता तो नूह अलैहिस्सलाम का उम्मती बना देता, मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती बना देता, और किसी पैगंबर का उम्मती बना सकता था। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह फज़ाइल उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लिखते हैं कि देखो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान सबसे बड़ी, अजमत सबसे ऊंची, एक खुदा की खुदाई के बाद सारी कायनात में सबसे अफजल तरीन हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। मर्तबा इतना बड़ा और लाए हैं 1,24,000 अंबिया किराम के बाद, सबसे आखिर में लाए। तो हजरत शाह साहब लिखते हैं कि इसमें नुकता ये है, उम्मत का भला अल्लाह पाक ने सोचा। आप लोगों से पूछता हूं, नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत कब्रों में है, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत जमीन में है कि नहीं, दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत कब्रों में पड़ी है कि नहीं। अल्लाह मियां ने इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिर में लाए ताकि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को कब्र में गुनाहगारों को भी ज्यादा अरसा अज़ाब ना भुगतना पड़े। नारे तकबीर, शान रिसालत। लाखों बरस गुजर गए नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत को अज़ाब भुगतते, फरमाया आखिर में लाओ ताकि गुनाहगार का भी भला हो। और फिर क़यामत में जब हिसाब किताब शुरू हो तो तरतीब तो यूं होनी चाहिए ना कि पहले आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत का हिसाब किताब हो, फिर नूह अलैहिस्सलाम का, फिर मूसा अलैहिस्सलाम, इस तरह से तरतीबवार एक एक नबी और एक एक पैगंबर की उम्मत का हिसाब किताब होना चाहिए। मगर यहाँ ये है कि हिसाब किताब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से शुरू होगा, इसलिए कि क़यामत के खौफनाक मंजर में, तबाहकुन घड़ियों में, होश रुबो हालात में हुजूर की उम्मत को खड़े हो। तुम्हें क्या मालूम है कि इंतजार की घड़ियां कितनी महंगी होती हैं। ये बात असल में इश्क की है। जिसको इंतजार करना पड़े उसे पता चलता है कि एक एक घड़ी 100 बरस की बन जाती है। डिपो पे लोग राशन लेने जाते हैं, लाइन में खड़े होते हैं, एक आदमी अगर आगे से ले जाए ना, पूरी लाइन गालियां देती हो, फड़ो इसको, केड़ा फड़ो,
حالانکہ ایک آدمی اگر لے گیا تو کیا ہوا؟ اسٹیشن پہ ٹکٹوں کی لائن لگتی ہے، اگر ایک آدمی آگے سے گھس جائے سارے شور مچاتے ہیں، تاکہ اتنی دیر انتظار نہ کرنا پڑے کہ ایک آدمی ٹکٹ لے یا راشن لے۔ تو قیامت کا حساب و کتاب اللہ پاک نے امت کے بھلائی کے لیے سب سے پہلے شروع فرمایا، تاکہ حضور کی امت کو کھڑے ہو کر انتظار نہ کرنا۔ اب بھی اگر ہماری سمجھ میں بات نہ آئے تو پھر کسی کا کیا قصور ہے؟ مولانا مناظر حسن گیلانی مرحوم کی بات ہے، فرمایا محبت بھی ہوا کرتی ہے، دل بھی دل سے ملتا ہے، محبت بھی ہوا کرتی ہے، دل بھی دل سے ملتا ہے، یہ سب ہوتا ہے لیکن آدمی مشکل سے ملتا ہے، ملاتے ہو اسی کو خاک میں جو دل سے ملتا ہے، اور میری جان چاہنے والا بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ آدمی یوں ہی پیدا نہیں ہوا کرتا۔ یہ جو دینی مدارس ہیں انہی کی برکت ہے ساری، کہ آج ملک میں قوم میں علوم دین اور دین کی رمق چمک باقی ہے، ورنہ قوم نے کوئی کسر نہ رکھی قرآن کریم سے عداوت میں، بغاوت میں، نفرت میں۔ جو بھی اچھا ہوشیار لڑکا ہوگا، تنو مند صحت مند ہوگا، وہ کالج پڑھے گا، اندھا لنگڑا للہ جو ہوگا وہ مدرسے میں آئے گا، جس کی لات ماری جائے اس کا باپ مدرسے میں لے کے آتا ہے، مولوی صاحب، قاری صاحب، اس کی والدہ کو بڑا شوق ہے قرآن پڑھانے کا، بس 4 بچے ہیں، ہمارا ارادہ یہ ہے کہ اس کو تو قرآن کا حافظ ہی بنانا ہے۔ ارے بنانا تیری ماں کا بس ہے، اس کو تو وہ انگریز لیتا ہی نہیں۔ آدمی باہر بلایا، یہ کون سی جامع مسجد کے امام تھے؟ ذمہ داری سے کہتا ہوں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، تینوں مکتب فکر کے علماء کی طرف سے ذمہ داری سے کہتا ہوں، 14 اگست سن 47 سے لے کر، سمجھنا، 14 اگست سن 47 سے لے کر آج 16 اپریل سن 81 تک کا ذمہ وار ہوں کہ آج تک کسی مکتب فکر کے عالم نے ملک کے خلاف غداری نہیں۔ میں تو دوسروں کا بھی ذمہ وار بنتا ہوں، کوئی بریلوی عالم، کوئی اہل حدیث عالم، کوئی دیوبندی عالم ثابت کرو، مقدمہ چلاؤ، تم مولوی کو تقریب پسند ملک کے ٹکڑے کرنے میں ثابت تم کرو، پھانسی کاری حدیث کو لگا دینا۔ شرم کی بات ہے، قرآن کے لیے قاری حنیف جولی پھیلا کر بھیک مانگتا ہے، کالج کے لیے اربوں روپیہ گورنمنٹ دیتی ہے، اور کالج کی پیداوار وہ ہے جو ملک کو تباہ کر رہی ہے۔ 16 سال تیرا بچہ کالج میں پڑھتا ہے، مگر تیرا جنازہ پڑھانے کے قابل نہیں بنتا۔ وہ تو ساڈے متھے لگے ہویا، پیدا ہویا تو بانگ آسی دیتی، تیری ماں دا نکاح آسی پایا، تیرا پیو مرے گا جنازہ آسی پڑھا، ساڈے کولوں نس کے جاوے گا کتے؟ کچھ عقل کرو، ایک مزاج بنا ہوا ہے۔ اور اگر رزلٹ دیکھو نا، مڈل کا، میٹرک کا، کالج کا، ایف اے کا، بی اے کا، ہمارے عربی مدرسوں کے مقابلے میں رزلٹ لا کے دکھاؤ۔ تم نے 100 نمبر کے پرچے رکھے ہوئے ہیں، 40 بھی لے لے تو پاس ہے، 60 نمبر کم لے لے، ہمارے یہاں کل 50 نمبر ہیں، اور یہ علماء 40 کر کے فیل کر دیتے۔ تمہیں دین کی کیسے قدر ہو، تمہارا واسطہ نہیں۔